الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ میں بات تربیت شروع کروں تو بات لمبی ہو جاتی ہے، میں ایک جملے میں بات کہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے اوصاف بیان کیے جو صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ کے طلباء ہیں۔ فرمایا کانوا اعمقہم علما واقلہم تکلفا، صحابہ کا علم گہرا ہوتا تھا اور مزاج میں تکلف نہیں ہوتا تھا۔ اپنے علم میں گہرائی پیدا کریں، مزاج میں تکلفات پیدا نہ کریں۔ اچھے کپڑے پہننے سے، اچھا جسم ٹھیک کرنے سے، بڑی گاڑی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مزاج میں بے تکلفی پیدا کریں اور علم میں گہرائی پیدا کریں، بس۔ یہ طلبہ میری بات یاد رکھ لیں۔ وقت بہت کم ہے اور میں نے بہت مختصر ترین وقت میں بات کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے مختصر، ایک ہوتا ہے مختصر تر، ایک ہوتا ہے مختصر ترین۔ یہ مختصر ترین مبالغہ کا آخری صیغہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے پاس کتنا زیادہ وقت ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میری عادت ہے کہ گزرتے گزرتے کسی بھی مدرسے میں انکار نہیں کرتا، کیونکہ میں طالب علم رہا ہوں، میں طلباء کے مزاج جانتا ہوں، اس لیے کسی بھی طالب علم کے دل کو دکھانے پر دل آمادہ نہیں ہوتا۔ تھوڑی بات کر لو، ہر مدرسے کو دیکھ لو، یہ مدارس ہمارے مراکز ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے والے تو سارے ہیں، سب تبلیغ والے ہیں۔ جو مؤذن دن میں 5 بار کہتے ہیں اللہ اکبر، اگر وہ تبلیغی نہیں ہے تو کون ہوگا؟ جو ایک مسجد کا خطیب 10,000 بندے کو جمعے کے دن تقریر کرتا ہے، اگر وہ تبلیغی نہیں ہے تو کون ہوگا؟ یہ کس قدر حماقت کی باتیں ہیں کہ مسجد میں 4 بندوں میں پکوڑے بیچنے والا تقریر کرے تو تبلیغی ہے، اور 10,000 مجموعے کو حدیث پڑھانے والا حدیث پڑھائے تو تبلیغی نہیں ہے۔ یہ کیا تم نے تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لو، اصل مراکز تبلیغ یہ دینی مدارس ہیں۔ میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ میرے پاس ویزا اپنا ہے، میرے پاس ٹکٹ اپنی ہے، کھانا میں بہت کم کھاتا ہوں اور پینے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم دال چنے اور لسی پر پی سکتے ہیں۔ ہم مسئلہ حق بیان کریں گے، پروٹوکول پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ نبی کے وارث کو نبی کا وارث بن کے جینا چاہیے۔ میری باتیں نشین فرما رہی آپ۔ مختلف جماعتیں ہیں، دین کا کام کر رہی ہیں، تبلیغ جماعت بھی کام کر رہی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کریں کام، لیکن پہلے مراکز ہیں۔ یہ مراکز مدارس نہ ہوتے تبلیغی جماعت کو وجود نہ ملتا۔ تبلیغی جماعت کو وجود ملا ہے ان مدارس کی وجہ سے۔ یہ مدارس رہیں گے تو تبلیغی جماعت اور بن جائے گی، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دل چھوٹا نہ کیا کرو، دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ ہم علماء ہیں،
ہم نے مردوں کو زندہ کرنا ہے، تم دو زندوں سے پریشان ہو جاتے، پریشان نہ ہو۔ خیر میں نے یہ باتیں تمہیں سے کہہ لو کہ آپ طالب علم ہیں، تو باقی علماء کا مجموعہ تو پھر ہم اپنی محبت سے لیں گے انشاءاللہ۔ آپ ذہن نشین فرما لیں، 4 لفظ آپ یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، ہمارا دین اسلام ہے۔ نمبر 2، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ نمبر 3، ہمارا مذہب احناف ہے۔ نمبر 4، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ کتنے لفظ یاد رکھ لیں؟ بولیے 4۔ میں 10 دن بنگلہ دیش میں موجود ہوں، کسی کو شوق ہو کہ میں بات غلط کہہ رہا ہوں، اپنا شوق پورا کریں، یہ غیبت کر کے اپنی قبر آخرت تباہ نہ کریں، ہم سے بات کریں، ہم سے بات کریں۔ یہ جو تم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، سنی نہ کہو تو حنفی نہ کہو تو دیوبندی نہ کہو، ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا دین، ہمارا مسلک، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت، ہمارا مذہب، ہمارا منہج۔ کسی کو اسلام اور مسلک میں فرق نہیں آتا، اور ہمیں کہتے ہیں مسلک میں اختلاف نہ چھیڑو۔ کسی کو مسلک اور مذہب میں فرق نہیں آتا، یہ تم نے کیا مسالک بنا رکھے ہیں۔ کسی کو مذہب اور منہج میں فرق نہیں آتا، کیا جی دیوبند الگ اسلام ہے، الگ فرقہ ہے۔ دین کا معنی الگ ہے، مسلک کا معنی الگ ہے، مذہب کا معنی الگ ہے، منہج کا معنی الگ ہے۔ آپ طلبہ ہیں، میں متن پڑھ رہا ہوں، میں شرح نہیں کر رہا، میں مختصر باتیں کہہ رہا ہوں۔ منصوصات قطعیات کا نام دین ہے، منصوصات قطعیات کا نام بولو۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ دین ہے۔ دین قطعیات کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ مسلک ظنیات کا نام ہے۔ مسلک ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلهم فی النار الا ملۃ واحدہ قیل من هم یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ یہ مسالک کے اختلاف ہے، یہ فرقے کافر کے مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے وہمی فرقے ہیں۔ یہاں جہنم میں جانے سے مراد دوام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ جب بات کریں گے میں حوالے دوں گا، میں محدثین کی بات کروں گا، ابھی تو میں متن پیش کر رہا ہوں۔ یہ مسلک کا اختلاف ہے جو حدیث میں ہے، ما انا علیہ وصحابی، مسلک ظنیات کا نام ہے۔ اس میں اختلاف کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، گمراہ ہوتا ہے۔ کفر اور ہے، ضلالت اور ہے۔ کفر ضلالت کا آخری درجہ ہے، بدعت ضلالت کا چھوٹا درجہ ہے، فسق ضلالت کا اس سے چھوٹا درجہ ہے۔ ضلالت کے درجات ہیں، بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ اور مذاہب اجتہادیات کا نام ہے، مذاہب اجتہادیات کا نام ہے۔ اذا اجتہد الحاکم فاجتہد فاصاب فلو اجر واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلو اجران واذا حکم ثم اخطأ فاجتہد ثم اخطأ فلو اجر۔ مجتہد مصیب ہے تو اجران ہے، مفتی ہے تو اجر ہے۔ یہ اجتہادیات کا اختلاف ہے۔ اور منہج یہ طریقہ کار کا اختلاف ہے۔ دیوبند منہج ہے، طریقہ کار ہے، یہ مستقل فرقہ نہیں ہے، مستقل مذہب اور مسلک نہیں ہے، طریقہ کار ہے۔ کام کیسے ہونا چاہیے ایک ندوے والے کہتے ہیں، کیسے ہونا چاہیے ایک دیوبند والے کہتے ہیں، کیسے ہونا چاہیے ایک اور مدرسہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار میں کون سا فرقہ ہوتا ہے؟ منہج کا معنی تمہیں نہیں آتا، اعتراض ہم پہ کرتے ہو، پہلے منہج کا معنی سیکھو پھر ہم پہ اعتراض کرو۔ جاؤ عبیدیہ نام مدرسے کا، یہ عبیدیہ کے اداریہ میں داخلہ لو، منہج کا معنی پڑھو،
اداریہ میں داخلہ لو، اولا میں داخلہ لو، منہج کا معنی پڑھو، پھر ہم سے بات کرو۔ ہمارا دین، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا منہج، توجہ رکھنا، ادیان کے اختلاف کو اسلام اور کفر کے اختلاف کہتے ہیں، مسالک کے اختلاف کو اہل سنت اہل بدعت کے اختلاف کہتے ہیں، مذاہب کے اختلاف کو حق اور خطا کا اختلاف کہتے ہیں، اور مناہج کے اختلاف کو طریقہ کار کا اختلاف کہتے ہیں۔ میں نے کئی بار کہا، میں نے کہا یا ابو حنیفہ ہمیں پڑھا دو یا ہم سے پڑھ لو، یا شیخ الہند ہمیں پڑھا دو یا ہم سے پڑھ لو، یا ننوتوی ہمیں پڑھا دو یا ہم سے پڑھ لو۔ یہ کیوں تم نے کہہ رکھا ہے ننوتوی کی کتابیں بڑی مشکل ہیں؟ بھئی مشکل ہے تو مجھ سے پڑھو، میں ننوتوی علوم پیش کرتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں۔ آپ لاؤ تحذیر الناس، آپ لاؤ آب حیات، آپ لاؤ مواصل شاہجہاں پر، میں پڑھاتا ہوں۔ بھئی آپ کو نہیں آتی تو یہ کہہ دو نا کہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، اعتراف کرو بھئی ہمیں نہیں آتی، بس۔ ابھی انہوں نے سپاس نامہ عربی میں پڑھا، میں عربی میں نظم نہیں پڑھ سکتا، بات ختم ہوگی، میں اعتراف کر رہا ہوں۔ اس کا کیا معنی کہ عربی میں کوئی نظم لکھ ہی نہیں سکتا، تو میں نہیں لکھ سکتا، میں اعتراف کر رہا ہوں۔ عربی میں نظم کو پڑھ ہی نہیں سکتا، بھئی میں نہیں پڑھ سکتا، میں اعتراف کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں میں عربی میں نظم نہیں پڑھ سکتا، تم اعتراف کرو ہم تحذیر الناس کو نہیں پڑھ سکتے، میں عربی آپ سے سیکھ لیتا ہوں، تم تحذیر الناس مجھ سے سیکھو۔ کیا حل ہے اس میں؟ کیا جھگڑے کی بات ہے؟ تو میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے نا۔ مجھے تھکنا چاہیے، تم تھک گئی۔ میں رات کو 12 بجے کا سو گئے، 3:45 تو 3:45 بجے کا اٹھا ہوں، تو مجھے تھکنا چاہیے نا، میں تو نہیں تھکا، میں تو تازہ دم بیٹھا ہوں، میں تو ظہر کر کے عصر تک بھی بولتا رہوں گا۔ آپ کو پانی مانگنا پڑے گا، مجھے نہیں مانگنا پڑے گا۔ تم دوڑو گے بیت الخلاء کی طرف، میں نہیں دوڑوں گا، میرے اللہ کا بہت کرم ہے، دیوبند کے صدقے خدا نے ہمیں جرأت بھی دی ہے، غیرت بھی دی ہے، دلائل بھی دی ہے۔ ہم اپنے اکابر کے ساتھ ہیں، ہم اکابر کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حرام کا نطفہ اپنے باپ حرامی کا انکار کرتا ہے، حلال کا نطفہ کٹ جاتا ہے، حلال باپ سے الگ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے اکابر کے ساتھ ہیں، ہم ابو حنیفہ کے روحانی بیٹے ہیں، ہم شیخ الہند کے روحانی بیٹے ہیں۔ کوئی کاٹ سکتا ہے تو ہمیں کاٹ لے، کوئی توڑ سکتا ہے تو توڑ لے، یا توڑو گے ڈرا کے، یا توڑو گے گڑا کے، یا دلیل سے۔ جس کا تعلق معلّہ مضبوط ہو وہ ڈرتا نہیں ہے، جس کے بعد دلیل کی طاقت ہو وہ جھجکتا نہیں ہے۔ ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں، جھجکتے بھی نہیں ہیں۔ کیا بچوں والی باتیں کرتے کرتے مجھے صاحب نے کہا بنگلہ دیش ہے، میں نے کہا کیا بنگلہ دیش ہوتا ہے؟ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس، کیا بنگلہ دیش، کیا پاکستان، کیا ملک؟ ہم جہاں جائیں گے حق بیان کریں گے، تم ہمیں حق بیان کرنے سے روک نہیں سکتے، جہاز میں بٹھا کر واپس بھیج سکتے ہو، ہماری زبان بند نہیں کر سکتے۔ غلط بات نہیں سمجھاؤ، فتویٰ لگائیں، مجھے بتاؤ میں نے پورے بیان میں کسی کو گمراہ کہا ہے؟ بولیے، کسی پر فتویٰ لگایا؟ بھائی میں یہ نہیں کہتا تو نے جالی والی ٹوپی کیوں پہنی ہے، میں کہتا ہوں میں نے پگڑی کیوں باندھی ہے، میں پگڑی پہ دلیل دیتا ہوں، تو جالی کے خلاف کیوں میری تقریر کو سمجھتا ہے؟ جی مولانا ریاض عمر فلاں کے خلاف ہے، فلاں کے خلاف ہے۔ میں نے کہا میں کسی کے خلاف بھی نہیں ہوں، میں صحابہ کے ساتھ ہوں، میں ابو حنیفہ کے ساتھ ہوں، میں علماء دیوبند کے ساتھ ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں۔ ہم اپنوں کے ساتھ ہیں، اپنی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی بندہ کہ میرا باپ اچھا تھا تو میرے باپ کو گالی دی، بھئی تیرے باپ کا مجھے کیا، میں کہتا ہوں میرا باپ اچھا ہے۔ حق بیان کرنا سیکھو، ہمارا دین بولیے نا۔ میں تقریر یوں نہیں کرتا، میں سمجھاتا بھی ہوں اور یاد بھی کراتا ہوں۔ آپ تو طالب علم ہیں، میں تو عوام کو یاد کراتا ہوں، عوام کو۔ آپ تو طالب علم ہیں، طالب علم کو سمجھانا کیا مشکل ہے؟
عوام کو سمجھانا مشکل ہے، ہم عوام کو سمجھا لیتے ہیں۔ میں کسی موقع پر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مجھے عوام دے دو، علماء صاحب اٹھ جاؤ، میں جانوں عوام جانے، نہ سمجھ آئے تو میرا مسئلہ ہے، تمہارا تو نہیں۔ یہ جی دیہات کے لوگ ہیں۔ میں نے کہا میں کون سا لکھنؤ پیدا ہوں، میں بھی دیہاتی آدمی ہوں۔ ہم بھینسوں کے گوبر اٹھاتے رہے، ہم ڈیرے پہ پٹھے گاڑتے رہے، ہم چارے کاٹتے رہے، اپنے باپ کے ڈنڈے کھا کر جوان ہوئے۔ ہم کون سے شہری لوگ ہیں؟ دیہاتی لوگ ہیں۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ دیہاتی لوگوں میں نخرے نہیں ہوتے، تکلف نہیں ہوتے، پھٹے نہیں ہوتے، اپنی بات سے بات کرتے ہیں۔ ہمارا دین آپ نے واپس آنا ہے، ہم نے آپ کو سمجھا کے نہیں کرنا۔ ہم نے مولانا صلاح الدین صاحب سے ناشتہ کرنا ہے، تو جو ناشتہ کرنا ہے اس کو حلال بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ نے؟ تو پوچھ رہے تھے بھی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بھی ہماری عادت ہے میزبان سے پوچھو تمہیں سہولت کس میں، پہلے کھلاؤ گے یا پہلے تقریر؟ کہا جی پہلے تقریر کرو پہلے کھلائیں گے۔ تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے ہمارے بیان کے بعد سوچیں گے کہ ناشتہ کیا کرانا چاہیے۔ یہ میں آپ کو ایسے پیار کی باتیں کرتا ہوں، میرا مزاج یہ نہیں ہے، میرے میزبان سمجھتے ہیں۔ میں بہت تھوڑا کھاتا ہوں، بہت ستھرا کھاتا ہوں، بہت تھوڑا اور بہت ستھرا۔ ہمارا کھانا 100% کا نہیں ہوتا، 5% کا ہوتا بہت سادہ ہے، ہوتا بہت طاقت والا ہے۔ جب کام آپ نے طاقت والا کرنا ہے تو کھانا بولیے طاقت والا ہونا چاہیے۔ ہمارا دین، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب اور ہمارا منہج، یہ سبق یاد رکھ لیں۔ پھر سفر ہوا تو میری عادت ہے، میں جہاں سے بیان ختم کرتا ہوں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ کبھی آئندہ آپ کے مدرسے میں آ کر میں نے یہیں سے پھر شروع ہو جائے، آپ کہیں گے اس کو ابھی تک یاد ہے۔ بھائی کیوں یاد نہیں؟ میں طلبا سے کہتا ہوں میں نے درجات میں کتب کے متون کو حفظ کیا ہے، میں نے یوں نہیں پڑھا، میں نے متون کو حفظ کیا ہے۔ میں نے اولا سے لے کر دورہ حدیث تک کبھی کاپی نہیں لکھی، بغیر کاپی کے سبق بھی یاد کرتا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں میں نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی کاپی نہیں لکھی، میں نے جامع اور ہدایہ کی کاپی نہیں لکھی۔ سب کو تعجب ہوتا ہے کیسا طالب علم ہے، میں نے یوں پڑھا ہے۔ کوئی میرا زمانہ طالب علمی کا طالب علم ساتھی ملے تو اس سے پوچھنا ہے کیسا تھا، مجھے کہتے تھے صوفی۔ اب ان کو تعجب ہوتا ہے جس کو ہم صوفی کہتے تھے یہ متکلم بن گیا، یہ کیسا بندہ لکھا۔ زمانہ طالب علمی میں طالب علم نمبر 1 گناہ چھوڑ، نمبر 1 بولو چھوڑو گے نا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کرتے ہو کہ نہیں، نہ کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، بس آئندہ نہیں کرنا، آئندہ نہیں کرنا۔ متقی اس کو نہیں کہتے جو گناہ نہ کرے، متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے یا کرتا ہو تو چھوڑ دو، دونوں متقی۔ معصوم کا معنی الگ ہے، متقی کا معنی الگ ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو کرے ہی نہ، متقی اسے کہتے ہیں جو کرے چھوڑ دے۔ یہ چھوڑنے والے متقی ہیں، جو نہیں کرتا وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو کر کے چھوڑ دیتا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المتقین نہیں ہیں، خاتم المعصومین ہیں۔ نبی کے لیے صفت معصوم آتی ہے، امت کے لیے صفت متقی آتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو متن پیش کروں، میں اشارے دے رہا ہوں، اب میں تقوی عصمت میں بات شروع کر دوں، مجھے بولنے کا مزہ ہے تو میں سننے کا مزہ ہے۔ پھر دیکھو عصمت میں ہمارے دلائل سے میں بولتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیں گے، میرے سامنے کو کاپی پینسل بھی نہیں ہوگا، اور آپ سمجھیں کہ دیکھ کر یہ تقریر کر رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے طالب علمی کو گناہوں کے بغیر گزارا ہے، ہم نے طالب علمی کو مسجد میں گزارا ہے، ہم نے طالب علمی میں متون کو یاد کر گزارا ہے۔ میرے نامہ اعمال میں لاکھوں گناہ آپ کو مل جائیں گے، کسی استاد کے نافرمانی کا گناہ نہیں ملے گا، کسی استاد کے نافرمانی کا گناہ میرے نامہ اعمال میں نہیں ملے گا، سوال ہی پیدا نہیں۔ میں طلبا سے کہتا ہوں آپ علم میں برکت چاہتے ہیں تو استاد کو خوش رکھیں، مال میں برکت چاہتے ہیں اپنے باپ کو خوش رکھیں۔ باپ خوش ہے تو زندگی میں پیسے کی کمی نہیں آئے گی، استاد خوش ہے تو کبھی علوم کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، آپ آزما کر دیں۔ میں اتنا غریب طالب علم تھا کہ پورے سال میں مجھے گھر سے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا۔ آپ اتنا غریب کون ہوگا؟
یہ غربت کا خط انتہا ہے جس پر میں رہا ہوں، اور میرا والد نبینا درد ثالثہ میں تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، اور میری اب طالب علم کیسی ہوگی؟ لیکن کبھی مجھے پیسے کا مسئلہ نہ طالب علمی میں بنا ہے، نہ طالب علم کے بعد بنا ہے۔ اللہ طلباء کے دل میں اتنا پیار ڈالتے تھے کہ طالب علم کوئی مجھے دودھ پلا رہا ہے، کوئی دال کو تڑکا لگا رہا ہے، کوئی مجھے کپڑے دے رہا ہے، بس طلباء مجھ سے مال دیتے رہتے تھے۔ ہمارا دین واپس آنا ہے نا، یہ تو میں درمیان میں باتیں کہتا ہوں کہ آپ طلباء ہیں، ایک کام نہیں کریں، گناہ کبھی نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو کیے ہیں وہ اب چھوڑ دیں، دور حدیث تک چھوڑ دیں، دورے میں تخصص میں چھوڑ دیں، تخصص میں 1-2 مہینہ باقی ہے، چھوڑ دیں، کچھ ترس کھائیں اپنے اوپر۔ نمبر 1 گناہ چھوڑ دیں۔ نمبر 2 مدرسے سے باہر جانا چھوڑ دیں، مدرسے سے باہر جانا چھوڑ دیں، آپ علوم میں برکت دیکھیں۔ موبائل کا استعمال کرنا چھوڑ دیں، موبائل میں تلاوت بھی نہ سنیں، نعت بھی نہ سنیں، جب تک طالب علم ہے سب کو چھوڑ دیں، تلاوت بھی چھوڑ دیں، نعت بھی چھوڑ دیں، موبائل چھوڑ دیں۔ نمبر 1 گناہ چھوڑ دیں، نمبر 2 مدرسے سے باہر جانا چھوڑ دیں، نمبر 3 موبائل چھوڑ دیں۔ سبق پڑھے وہ میں آپ کو نہیں کہتا، جب مدرسے میں استاد خود ہی پڑھا لیں گے، وہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نمازیں ہی پڑھا لیں گے، سبق بھی پڑھا لیں گے، بس آپ باہر جانا چھوڑ دیں۔ یہ 3 کام کریں گے؟ میں کریں گے کہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں نہیں کریں گے۔ کام کرنا آسان ہوتا ہے یا کام نہ کرنا آسان ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ نہ کرنا آسان ہوتا ہے، ہماری ترتیب آسان ہے۔ نمبر 1 گناہ نہیں کریں گے، نمبر 2 مدرسے سے باہر نہیں جائیں گے، نمبر 3 موبائل نہیں دیکھیں گے۔ نہ کرنے والا آسان کام کرو، میں آپ کو مشکل کام نہیں دیتا۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، ہمارا دین، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا منہج، دین کا اختلاف یہ اسلام اور کفر کا اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف اہل سنت اہل بدعت کا اختلاف ہے، ہدایت اور ضلالت کا اختلاف ہے، مذاہب کا اختلاف اجتہاد کیا ہے جو حق اور خطا کا احتمال ہے، اور منہج کا اختلاف یہ طریقہ کار کا اختلاف ہے۔ بس میں دلائل نہیں دے رہا، میں نے ایک سبق یاد کرایا، آپ اس کو یاد رکھ لو گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم کو مسلمان کہتے ہوئے بھی جھجک نہیں آتی، ہم کو اہل سنت والجماعت کہتے ہوئے بھی جھجک نہیں آتی، ہمیں حنفی کہتے ہوئے بھی جھجک نہیں آتی، ہمیں دیوبندی کہتے ہوئے بھی جھجک نہیں آتی۔ ہم سینہ تان کے کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں، ہم سنی بھی ہیں، ہم حنفی بھی ہیں، ہم دیوبندی بھی ہیں، سینہ تان کے کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے سامنے سر جھکانے کی اور باطل کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کے دشمن کے سامنے سر اٹھا دو۔ اللہ والوں کے سامنے تواضع ہوتی ہے، دشمن کے سامنے تواضع نہیں ہوتی۔ ہر جگہ پہ تواضع شریعت میں مطلوب ہی نہیں ہے۔ بس اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھو اور دشمن کے سامنے سر اٹھانا سیکھو۔ بس ہم نے دشمن کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا، اس کا سر جھکانا ہے۔ اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میری آپ سے گزارش ہے، میں آپ سے اجازت لوں گا، آپ راستہ دیں گے، مسافہ نہیں کریں گے، مجھے اس میں بہت سہولت ہے۔ مہمان کی راحت کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے۔ حضرت عرض کر رہے ہیں مختصر دعا کرنے کی، حضرت عرض کریں مختصر دعا کرنے کی۔ میں محترم صاحب مولانا صلاح الدین صاحب، تمام اساتذہ کرام اور جامعہ بیضیہ کے تمام طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جس طرح یہاں جمع فرمایا ہے، اسی طرح اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جمع فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جمع فرمائے، اور ہمیں بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرمائے۔